بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد اور قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا. درود و سلام ہو اس ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرے میں جملہ کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے. آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ عین جامع میں یہ ساری کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے. اور درود و سلام ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار پر، جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھرانے کے افراد ہیں. اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مقدس دین اسلام کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں. اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو. نشا اسلامک کے ذریعے پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4 کی تفسیر سنانے کی ہم نے سعادتیں حاصل کی. آئیے آج اس کے بعد والا رکوع یعنی رکوع نمبر 5 کی تفسیر سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے. الحمدللہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یا بنی اسرائیل کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے خطاب کیا.
حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ اسرا کے معنی عبد کے ہیں، بندے کے، اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ اسرائیل کے معنی اللہ کے بندے یعنی عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ اسرائیل عبرانی لفظ ہے، عبرانی نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں ان لوگوں سے خطاب ہے یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ظاہری میں اس دنیا میں موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدس میں، آپ کے عہد پاک میں، جبکہ سرکار علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے، آپ کے دور ظاہری کے یہود سے خطاب ہے۔ جو کچھ آگے فرمایا جا رہا ہے انہی سے فرمایا جا رہا ہے، اور یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود پیغام اسلامی کو قبول کر لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں، اللہ کے دین کے پیرو ہو جائیں۔ اس لیے ان کو دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم یاد کرو میرے انعامات کو جو میں نے تم پر کیے۔ کیا انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد یعقوب پر؟ یعنی جو یہود، جو اولاد یعقوب سرکار کے زمانے میں تھی اس دنیا میں، ان کے آباء و اجداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انعام فرمایا، ان انعامات کو یاد دلا رہا ہے۔ چونکہ یہ انہی کی اولاد تھی، اس لیے تم پر کا لفظ فرمایا گیا، علیکم کا لفظ فرمایا گیا، کہ تم پر انعام کا مطلب تمہارے آباء و اجداد پر انعام، تم پر انعام کا مطلب اولاد یعقوب علیہ السلام پر انعام، تو اس کو یاد کرو۔ اب یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا، یہاں پر اذکرو کا جو لفظ آیا ہے، امر، اذکرو یاد کرو، انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر جو میں نے انعامات کیے ہیں وہ یاد کرو، اور اذکرو بمانے احفظو یا اشکرو لیا جائے۔ احفظو یعنی دل میں محفوظ رکھو، اور اشکرو یعنی زبان سے شکریہ ادا کرو۔ اذکرو کو اگر احفظو کے معنی میں لیتے ہیں، اذکرو کو اگر اشکرو کے معنی میں لیتے ہیں، تو یہ خطاب انہی اولاد یعقوب سے ہوتا ہے جو سرکار علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اس دنیا میں موجود تھے۔ ان کو خطاب اس طرح ہو رہا ہے کہ اے یہود، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کرو، یہاں احفظو کے معنی میں لیا جائے گا کہ تم کو اس کرم نوازی سے نوازا گیا ہے کہ جس رسول کا نام لے کر
بڑی بڑی مرادیں تمہاری پوری ہوا کرتی تھیں، جس رسول کا نام لے کر تمہارے دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، اور جس رسول کے انتظار میں تم سب منتظر رہتے تھے، اس رسول کی آمد ہوئی اور اس رسول سے میں نے تمہیں ملا دیا۔ اس رسول کی آمد پر تمہیں رکھا، ایک ہی زمانے میں تم بھی ہو، اور وہ میرا محبوب بھی آ چکا ہے، جس کا وسیلہ لے لے کر تم دعائیں کیا کرتے تھے اور تمہیں کامیابیاں ملتی تھیں۔ تو یہ بھی انعام ہے تم پر کہ تم جس کا نام لے کر دعائیں کرتے تھے، وسیلہ بنا کر جن کو، ان کے زمانے کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس محبوب کی عظمت و محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر لو، اور اس محبوب علیہ السلام کی مبارک تشریف آوری پر، مبارک اس محبوب کی سنگت پر، اس مبارک نبی کے دیدار پر، اس مبارک نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے اور ان کے زمانے میں تم جو موجود ہو، اس پر دل سے عظمت بھی کرو محبوب پاک کی، اور زبان سے میرا شکریہ بھی ادا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایسے زمانے میں رکھا جس زمانے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ یہ احسان ہے میرا تم پر کہ میں نے ان کے دور ظاہری میں تمہیں رکھا، اور جس دور میں تمہیں رکھا اس دور میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کا ذکر کیا، وعدے کا ذکر کیا، اور فرماتا ہے کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کس بات کا عہد ہے وہ عہد یہ ہے کہ تم میرے اوامر کی پابندی کرو، میں نے جو کرنے کا حکم دیا ہے تم وہ کرو، اور میں نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ اوامر پر پابندی سے عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور میرے نواہی سے اجتناب کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا اور میرے اوامر پر پابندی سے عمل پیرا ہو گئے، اور میرے نواہی سے، میرے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے لگے، تو یوں سمجھو کہ تم نے اپنا عہد پورا کیا۔ اور دوسرا عہد کیا؟ دوسرا عہد یہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر تم نے ان پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، عہد کیا، ان کی مدد کرنے کا عہد کیا، اور ان پر جانثار ہونے کا عہد کیا، ان کو چاہنے کا عہد کیا، ان کی اتباع کا عہد کیا۔ تو تم یہ عہد پورا کرو، پھر میں اپنا عہد، اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ کیا؟ میرے اوامر و نواہی کی پابندی کرو گے، اوامر پر عمل کرو گے اور نواہی سے بچو گے، تو میں تمہیں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا، یعنی تمہیں جنت عطا کروں گا، اور تم میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں لگ جاؤ، ان کے فدائی بن جاؤ، ان کے جانثار بن جاؤ، تو پھر میں اپنے وعدے کو پورا یہ کروں گا کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم مصطفیٰ علیہ السلام کے ہو کر تو دیکھو، جس لمحہ تم میرے نبی کے ہو جاؤ گے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آؤ عہد پورا کرنے کے لیے، اور ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تمہیں ڈرنا ہے تو مجھی سے ڈرنا ہے۔
تمہیں خوف کرنا ہے تو مجھی سے خوف کرنا ہے، تمہارے دلوں میں میری خشیت ہونی چاہیے، ڈرو تو مجھی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ پہلے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہا گیا اور اب وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہا گیا۔ خالق کائنات یہاں ارشاد فرما رہا ہے، اے یہود، تمہارے پاس توریت ہے اور اب قرآن میں نے اتارا ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس توریت کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب کوئی الگ نہیں بلکہ تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لہذا قرآن پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ جس کو میں نے نازل کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل کی؟ یہی قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہود سے فرما رہا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ، یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اول کافر نہ بنو، تم ہی پہلے انکار مت کرو۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی تم میری آیتوں کو جھٹلاؤ مت، تم انکار مت کرو، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ تو اس سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ حکمت یہی پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم پہلے کافر بن جاؤ گے، اگر تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے اس قرآن کے، تو پھر ہوگا یہ کہ تمہارے انکار کرنے کے بعد جتنے لوگ انکار کر بیٹھیں گے، ہوگا کیا؟ تمہارے انکار کا وبال بھی تم پر پڑے گا، اور تمہارے بعد والے جتنے اس کا انکار کریں گے، تمہاری اتباع میں، تمہاری دیکھا دیکھی، تو ان سارے لوگوں کا گناہ بھی تمہارے کندھوں پر ہوگا، ان ساروں کا گناہ بھی، ساروں کا وبال بھی تم پر ہوگا، اس لیے کہ تم اول کافر ہوئے، تم اول انکار کرنے والے ہوئے۔ تمہیں دیکھ کر جتنے انکار کریں گے، تمہاری برائی کو دیکھ کر جتنے اس برائی کی اتباع میں آ جائیں گے، وہ سب کے سب کا گناہ تمہارے کندھوں پر ہوگا، سب کا وبال تمہارے کندھوں پر ہوگا، تمہارا وبال بھی تم پر ہوگا اور سب کا وبال تم پر ہوگا جو تمہاری راہ چلنے والے ہیں۔ اسی سے ہم کو پتہ چل گیا کہ اگر کوئی برا کام پہلے کر دیتا ہے اور اس کا دیکھا دیکھی سب لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو
تو سب کا وبال شروع کرنے والوں پر آتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، کوئی اچھے کام کی شروعات کر دیتا ہے اور اس کا وہ اچھا کام دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھا کام شروع کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا بدلہ اچھا دیتا ہے، اور جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے، جتنے لوگ اس کی نقل کریں گے، ان سب کی طرف سے بھی شروعات کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے گناہوں کا وبال دوسروں کا ان پر آتا ہے شروع کرنے والوں پر، ایسے ہی ثواب بھی سارے لوگوں کا شروع کرنے والوں کو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ خالق کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم اول کافر مت بنو، اس کے بعد ارشاد فرمایا اس بات کی طرف توجہ دلائی جو یہود کے نزدیک بہت عام برائی تھی۔ وہ کون سی؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب سے پہلے منکر نہ بنو، اور دوسری بات یہ کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، حقیر قیمت پر، دنیا کی لالچ میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہود کے علماء کی عادت تھی، وہ یہ کہ دنیاوی دولت کی خاطر وہ توریت کے احکام بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام توریت میں نازل فرمائے، ان احکام کو تھوڑے سے مال کی خاطر بدل دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر تم میرے آیات کو بدلو مت، اس میں میرے آیات میں اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل مت کرو، اس میں تغیر مت لاؤ۔ ہوتا کیا تھا؟ مثال کے طور پر کعب بن اشرف نے ایک مرتبہ علماء یہود کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو علماء یہود نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ توریت میں لکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر میری طرف سے تم کو جو انعام ملتا ہے وہ انعام ختم کر دیا جائے گا، تم پر بند کر دیا جائے گا، تمہیں انعام نہیں ملے گا۔ مطلب دنیا کی دولت جو میں تمہیں دیتا ہوں وہ تمہیں نہیں ملے گی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول کہتے ہو۔ تو اس کے بعد وہ علماء یہود کو سمجھ میں آ گیا کہ کعب بن اشرف کا کہنا ہے کہ ہم توریت میں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے یہ خصوصیات ہوں گے، یہ علامات ہوں گے، سارے علامتیں تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا رسول کہنے میں کعب بن اشرف کی طرف سے ملنے والا انعام ہمارا رک جائے گا۔ اس لیے ان بددیانت علماء نے کیا توریت میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے، رسول ہونے کے ذکر کو مٹا دیا، اس کو بدل دیا، اور جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف لکھی تھی نعوذ باللہ من ذالک، وہاں دجال کی تعریف انہوں نے لکھ دی۔ اور دوسرے دن توریت لا کر کعب بن اشرف کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بدل دیا ہے، جہاں نبی آخر الزماں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تھی، وہاں ہم نے دجال کی تعریف لکھ دی، اس ذکر کو مٹا دیا، ذکر مصطفیٰ کو، اور دجال کی تعریف لکھ دی۔ ہم نے اس میں یہ تغیر لا دیا، ہم نے اس کو بدل دیا۔ تو جب کعب بن اشرف دیکھتا ہے
تو پھر ان علماء کو انعام دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ رب العزت کا اشارہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے سے مال کی خاطر، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر تم میری آیات کو فروخت مت کرو، اس واسطے کہ جو تم مال لے رہے ہو وہ مال آج ہے کل نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ کس کی دولت باقی رہی؟ جو یہ دولت تمہاری باقی رہے گی، لیکن یاد رکھو یہ دولت تو ختم ہو جائے گی، لیکن آیات فروخت کرنے کا ثمناً قلیلہ کے عوض جو تم پر عذاب آئے گا، جو تم پر وبال ہوگا، جو اللہ کی ناراضی تم مول رہے ہو، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اور تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا۔ تم تھوڑے سے فائدے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ ثمناً قلیلہ کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر تم آیات میں تبدیلی لا رہے ہو، یہ تھوڑا سا فائدہ تمہارے لیے بڑے بڑے نقصانات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ایسا کرنے سے ڈرو مجھ سے، اور تمہیں ڈرنا اگر ہے تو مجھی سے ڈرنا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے تم کو ڈرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ آمیزش بھی نہ کرو اور چھپاؤ بھی مت۔ اللہ رب العزت نے یہود کے اس غلط کارنامے کو، جو انہوں نے توریت میں آیتوں کو بدل دیا، اس کا بار بار ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تم یا تو بات کو بدل دیتے ہو جو حق کی بات ہے، یا پھر اس بات میں کچھ دوسری باتیں لا کر ملا دیتے ہو، یا تو آمیزش کرتے ہو، ملاتے ہو، یا پھر بدل دیتے ہو، یا پھر تم چھپا دیا کرتے ہو اس کو۔ نہ چھپاؤ، نہ بدلو، نہ اس میں کچھ ملاؤ۔ جیسے میں نے نازل کیا ہے ویسے ہی اس کو سلامتی کے ساتھ رہنے دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم اپنی چال پر قائم رہو گے، تو پھر تمہیں بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، آخرت کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں، وہاں کے نقصانات کے بارے میں مجھ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور دوسری جگہ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کے معنی ہے مجھی سے ڈرا کرو، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کے معنی ہے کہ مجھی سے ڈرا کرو۔ فرحبون اور فتقون یہ دونوں ایک دوسرے کے مناسبت رکھنے والے معنی ہیں۔ اس کے معنی بھی ہے ڈرو مجھ سے، اور اس کے معنی بھی ہے مجھی سے ڈرو۔ کیا کرنے سے ڈرو؟ آیات بدلنے سے ڈرو۔ کیا کرنے سے ڈرو؟ آیات میں آمیزش کرنے سے ڈرو۔ اور کیا کرنے سے ڈرو؟ کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر حق کی بات چھپانے سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ لیکن یہاں پر ایک نازک سا فرق ہے، دونوں ہم معنی ہونے کے باوجود دونوں میں نازک سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ آپ سماعت فرمائیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ ان یہود کی آخر وہ کون سی
گمراہیاں تھیں، وہ کون سی غلطیاں تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرایا۔ ایک غلطی تو ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ کے احکام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور دوسری ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ توریت میں جہاں جہاں نعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھی اس کو چھپا دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے اور چھپا دیا کرتے تھے۔ بدلا کیا کرتے تھے؟ احکام خداوندی کو بدل دیا کرتے تھے۔ اور چھپاتے کیا تھے؟ چھپاتے یہ تھے کہ جہاں جہاں سرکار کی تعریف کی گئی توریت میں اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہہ کر ان کو ڈرایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے یہود، میرے احکامات کو بدلنے سے مجھ سے ڈرا کرو، میرے احکامات کو بدلنے کے بارے میں مجھ سے ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، کسی اور سے ڈرا مت کرو، کسی دولت مند سے مت ڈرو، کسی انعام دینے والے سے نہ ڈرو، کسی طاقت سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ ہی سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن حساب و کتاب کے لیے تمہیں میرے ہی پاس آنا ہوگا، مجھ سے ڈرا کرو۔ تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی سے ڈرایا جو غلطی ان کی احکام کو بدلنے کی تھی، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہہ کر اس غلطی سے ڈرایا ان کو، اس گمراہی سے ڈرایا کہ دیکھو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت، ان کی بزرگی اور ان کی شان و شوکت کے تذکرے کو چھپانے سے ڈرو۔ اور کس سے ڈرو؟ مجھی سے ڈرو، اس لیے کہ اگر میرے احکام کو بدلتے ہیں تو احکام کے بدلنے پر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اگر تم میرے مصطفیٰ کی نعت کو چھپاتے ہیں تو پھر نعت پاک کو چھپانے کے بدلے عذاب میں مبتلا کرنے والا بھی یہاں بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی میں ہی ہوں جو تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہوں۔ جب میں تمہارے ان گمراہیوں کی سزا دینے والا ہوں تو پھر تمہیں ڈرنا بھی ہے تو مجھی سے ڈرنا ہے، کسی اور سے ڈرنا نہیں۔ نہ کعب بن اشرف سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور طاقت سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور دنیاوی لالچ میں پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا آخر میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے معنی ہے اور تم جانتے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم احکام کو بدل رہے ہو، جو کچھ تم نعت مصطفیٰ کو چھپا رہے ہو، یہ تم جانتے ہو کہ تم کتنی بددیانتی کر رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ یہ احکام میرے احکام ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میرا محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن میں تمام علامتیں پائی جاتی ہیں جو علامتیں توریت میں بیان کی گئی۔ تم جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہے، جن کے آنے کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر انکار مت کرو، جان بوجھ کر ان کی نعت کو مت چھپاؤ۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہود چھپائے یا نصارہ یا اور کوئی حاسد چھپائے نعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، کسی بھی حیثیت سے چھپانے کی کوشش کرے، ہرگز ہرگز
سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف چھپنے والی نہیں ہے۔ اس لیے چھپنے والی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اب اگر یہود چھپانا چاہیں گے تو یہود مخلوق ہیں جو چھپانا چاہتے ہیں، نصارہ اگر چھپانا چاہتے ہیں تو نصارہ مخلوق ہے، کیا چھپا پائے گی؟ کوئی اور حاسد اگر چھپانا چاہتا ہے، اور کوئی گستاخ چھپانا چاہتا ہے، اور کوئی بے ادب اگر نعت مصطفیٰ کو چھپانا چاہتا ہے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے کالے کرتوت کے ذریعے، اور اپنی بددیانتی کے ذریعے، اپنے نفاق کے ذریعے، اپنے کفر کے ذریعے اگر چھپانا چاہتا ہے تو پھر نعت مصطفیٰ چھپنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب چھپانے والے مخلوق ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت اس لیے نہیں چھپ سکتی کہ یہ چھپانے والے مخلوق ہیں، اور نبی کی عظمت کو بلند کرنے والا خالق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو، آپ کی نعت کو بلند کرنے والا ہے۔ اب آپ بھلا بتائیں کہ جس ذات کی تعریف و توصیف کو بلندیاں، بزرگیاں عطا کرنے والا خود پروردگار ہو، تو پھر پوری مخلوق مل کر اس نعت کو نہیں چھپا سکتی۔ بہتری اور سلامتی اسی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں ہم اپنی زندگی گزار دیں، اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس لیے کہ سرکار کی جتنی نعت پڑھی جاتی ہے، جتنا نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی، یقیناً اتنا حمد خدا ہوتی جائے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ بننے والے ہیں اور خدا بنانے والا ہے۔ جتنا بننے والے کی تعریف کی جاتی ہے اتنا بنانے والے کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت جس کثرت سے پڑھی جائے اس کثرت سے خدا کی حمد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعت مصطفیٰ علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو میرے احکام کیا ہیں، تم جانتے ہو میرا حبیب کیا ہے۔ تم میرے محبوب کو اتنی آسانی سے پہچانتے ہو جتنی آسانی سے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم میرے محبوب علیہ السلام کو اتنی آسانی سے پہچانتے ہو، اتنا اچھا پہچانتے ہو جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم ان کا انکار کرتے ہو، اس کے باوجود ان پر ایمان نہیں لاتے محض حسد کی وجہ سے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ ان کی اتباع میں آ جاؤ، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ گئے۔ صحابہ کرام سرکار کی اتباع میں ایسے آ گئے کہ جب وقت پڑا وطن چھوڑنے کا تو سرکار علیہ السلام کے فرمانے پر صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے مال قربان کرنے کے لیے فرمایا تو صحابہ کرام اپنی اتباع اور اپنے دل میں محبت کو مال قربان کرتے ہوئے ظاہر کیا۔ جب آقا علیہ السلام حکم دینے لگے تو اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے سے صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے، وقت آیا تو اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔
وقت آیا تو اپنی جانیں قربان کر دی. یہ اتباع ہے. یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر نثار ہونا ہے. یہود سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ. اور صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں دیکھیے کہ کیسے اتباع میں آ چکے، کیسے اخلاص کا پیکر بن گئے، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اپنے آپ کو نثار کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے صحابہ کرام، جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ انہوں نے ہر قربانی آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام پر نثار ہوتے ہوئے دے دی، قربان ہوتے ہوئے دے دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا مقام. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جماعت کی اہمیت بتائی. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہاں جماعت کی اہمیت بتائی گئی. اگر فرد واحد نماز ادا کرتا ہے، نماز کی بڑی اہمیت، نماز کی بڑی فضیلت آئی. گزشتہ نشست میں بھی نماز ترک کرنے والے کے لیے جو وعید آئی تھی وہ ہم نے آپ کو سنائی، اور نماز پڑھنے والے کے لیے جو خوشخبری آئی وہ بھی سنانے کی سعادت حاصل کی گئی. دیکھیے، نماز کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہاں اس آیت مبارکہ میں نماز با جماعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی جماعت سے نماز پڑھو. اگر کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا. 27 درجے زیادہ. ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا، میں نابینا ہوں، کیا میں بھی جماعت کے ساتھ مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اذان کی آواز آتی ہے تم تک؟ عرض کی کہ ہاں آتی ہے اذان کی آواز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آتی ہے تو پھر مسجد کو آ کر جماعت کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنا ہوگا. قربان جائیں اس صحابی پر جو نابینا تھے، مگر جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں ہر نماز جماعت سے پڑھوں گا، مسجد میں آ کر پڑھوں گا. آپ نے ایک لڑکے کو مقرر فرما لیا اور اس لڑکے سے فرمایا بیٹا جب بھی اذان ہو مجھے مسجد لے جایا کرنا اور مسجد سے لا کر پھر گھر چھوڑ دیا کرنا. اس لڑکے نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاؤں گا بھی اور لا کر چھوڑوں گا بھی. اور یہ روزانہ کا عمل چلتا رہا. وہ لڑکا آتا اور آپ کو لے جاتا اور پھر لا کر چھوڑ دیتا. ایک وقت ایسا ہوا کہ ادھر اذان ہوئی اور ادھر یہ لڑکا غیر حاضر رہا. اب یہ صحابی بڑے بے چین ہونے لگے کہ وہ لڑکا آیا نہیں تو میں جاؤں کیسے؟ وہ لڑکا آئے گا تب جاؤں،
لیکن وہ لڑکا غیر حاضر ہے، ادھر جماعت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور جیسے جیسے جماعت کا وقت قریب آ رہا ہے ادھر یہ صحابی کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو میری مجبوری ہے کہ میں خود سے جا نہیں سکتا، اور دوسری طرف لڑکا غیر حاضر ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میں اگر رک جاتا ہوں جماعت سے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے سے خاسر رہ جاتا ہوں، اور جانا چاہتا ہوں تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نابینا ہوں۔ اسی کشمکش میں تھے، اسی تڑپ میں تھے کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، اور لڑکا بھی آ نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، ان کے دل کی سچی تڑپ کو دیکھو کہ خالق کائنات نے ان کے دل کی سچی تڑپ کو دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالتوں کو دیکھنے والا ہے۔ جب دیکھا اللہ نے کہ ان کے دل میں سچی تڑپ ہے، فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہونے کا سچا جذبہ ہے، تو اللہ کو رحم آیا۔ لڑکا تو آیا نہیں انہیں لے جانے کے لیے، مگر آنکھوں میں روشنی الحمدللہ آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچے بندوں کو ایسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ صحابی اپنے آنکھوں سے مسجد کا راستہ دیکھتے ہوئے مسجد کو گئے۔ اگر دل میں سچی تڑپ ہے تو یقیناً سارے حالات موافق ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں سچی تڑپ نہیں ہے، اگر دل میں ہمارے یہ ہے کہ نماز پڑھوں یا مت پڑھوں، جاؤں یا مت جاؤں، اگر پس و پیش ہے تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے کہ پس و پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر خالق کائنات کا رحم و کرم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا کرم اس وقت ہوگا جب ہم اپنے دلوں میں مصمم ارادہ کریں، اور جو مصمم ارادہ کرنے والا مومن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جیسے وہ نابینا صحابی کے ارادے میں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ وہاں اجتماع ہوتا ہے، وہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا جہاں 40 مومنین جمع ہو جائیں ان میں ایک بخشا ہوا رہتا ہے۔ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ والا ضرور ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہو، جس کی بخشش فرما دی ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتا کہ جس کو بخش دیا ہے اس کی تو بخشش ہو گئی لیکن اس کے ساتھ والوں کی بخشش نہ کرے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے کہ جو بخشے ہوئے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ رہنے والوں کو بھی بخش دیا کرتا ہے، ساتھ رہنے والوں کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، اور ان مومنین میں اللہ والے ہوتے ہیں، ان اللہ والوں کے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے
کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر عاجزوں پر ہرگز نہیں، جن کے دل محبت الہی سے، خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہود سے خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی بات بتاتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے احکام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے احکام ہے، لیکن جب تمہیں عمل کی باری آتی ہے، تمہیں جب ماننے کا وقت آتا ہے تو تم انکار کر بیٹھتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو حقیقت حال کیا ہے۔ لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو، لوگوں سے کہتے ہو احکام الہی کی پابندی کرو، لوگوں سے کہتے ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے مانو، لیکن تم نہیں مانتے جب تم کو ماننے کا وقت آتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو عملی میدان میں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، جو لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ بے عمل عالم اللہ رب العزت کو سخت ناپسند۔ چنانچہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک مقام پر دیکھا آقائے نامدار علیہ الصلاۃ والسلام نے، جہاں عذاب ہو رہے تھے لوگوں کو، جب جہنم کا نقشہ دیکھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو خینچیوں سے جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، خینچیوں سے جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ جبریل امین سے فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اے جبریل، یہ ان کے ہونٹ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ دراصل سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کو آخر کون سے برے عمل کی سزا مل رہی ہے۔ جبریل سے فرمایا تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور مقرر ہیں جو لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن ان اچھی باتوں پر خود یہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ یہ عالم تو تھے مگر بے عمل تھے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہونٹوں کو خینچیوں سے کتروا رہا ہے عذاب کے طور پر۔ اور جو علماء اللہ کے احکامات پر پابندی سے کار فرما رہتے ہیں، پابندی سے عمل پیرا رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی بڑی قدر و منزلت بیان فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علماء کی بڑی تعریف فرمائی اور اپنے سے ایسا گہرا تعلق بتایا، ارشاد فرمایا اگر کسی نے عالم کا چہرہ دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرہ تکنے کو عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ یہ کون سے علماء کی بات ہو رہی ہے؟ جو علماء عمل کرنے والے ہوتے ہیں، باعمل ہوتے ہیں۔ قربان جائیں خطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمت و رضوان پر، وہ ایسے ہی اللہ والے عالم باعمل گزرے کہ جن کے فیضان علمی و روحانی سے آج تک بھی دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر اور عرض کی، حضور یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، ذرا اس کو آپ تاکید کریں۔ حضرت
پیران پیر علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ 1 ہفتے کے بعد آنا۔ 1 ہفتہ بعد جب وہ خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر، مشہور واقعہ ہے، پیران پیر علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا اس بچے سے، اس لڑکے سے کہ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، زیادہ نہ کھایا کرو۔ اس خاتون نے عرض کی حضور 1 ہفتہ قبل میں آئی تھی، یہ بات آپ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، لیکن 1 ہفتے کا وقت آپ نے کیوں لیا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث سمدانی خطب ربانی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا اس لیے میں نے 1 ہفتے کا وقت لیا کہ جب تم آئے تھے اس وقت میں بھی میٹھا زیادہ کھایا کرتا تھا، 1 ہفتے میں نے میٹھا کم کیا، اس کے بعد اس لڑکے کو تاکید کیا اس خیال سے کہ پہلے میں پابند ہو جاؤں، اس کے بعد پھر اس لڑکے کو تاکید کروں۔ قربان جائیں حضرت پیران پیر علیہ الرحمت والرضوان کے کہ الحمدللہ آج 1000 سال سے برابر آپ کا فیضان جاری ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے خطابات فرمائے تھے، اپنے ارشادات فرمائے تھے، لیکن پورے 1000 سال سے آج تک، پورے 1000 سال سے بندگان خدا فیض پا رہے ہیں پیران پیر علیہ رحمت والرضوان کے ارشادات اور آپ کے خطبات سے۔ کیا فیضان ہے؟ پیران پیر کے خطبات سے، پیران پیر کے خطابات سے، ان کے ارشادات سے یقیناً مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یقیناً مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اور گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جو مریدین سالکین ہیں ان کو حضرت کے ارشادات کے برکت سے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو جاتا ہے۔ آج 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک بھی بندگان خدا پیران پیر کے ارشادات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تا صبح قیامت آپ کا فیضان علمی و روحانی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس رکوع میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے۔ خاشعین پر نماز ادا کرنا یعنی خشوع اور خضوع والوں پر نماز ادا کرنا کوئی بھاری کام نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ نماز بھاری اور بوجھ اس کے لیے ہے جو خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھتا۔ جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں، اور 2 ہی لفظوں میں، 2 ہی جملوں میں اس بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اعضاء و جوارح کو اللہ کی طرف باادب ہو کر متوجہ کرنا، اپنے اعضاء و جوارح کو کامل متوجہ کرنا اللہ کی طرف، یہ خشوع ہے، اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف کامل متوجہ کرنا یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اعضاء و جوارح کو متوجہ کرنا خشوع ہے، اور اپنے قلب کو متوجہ کرنا یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مطلب اپنے اعضاء و جوارح کو بھی متوجہ کریں اللہ کی طرف، اپنے قلب کو بھی متوجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العزت نے
ایسی جامع عبادت ہم کو دیا. آپ دیکھیں جتنے درخت ہیں وہ سب قیام کی حالت میں، جتنے چوپائے ہیں وہ سب رکوع کی حالت میں، اور جتنے جمادات ہیں آپ دیکھیں وہ سب قاعدے کی حالت میں، جتنے پہاڑ ہیں، اور جتنے رینگنے والے جانور ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں. تو کسی مخلوق کو اللہ نے نباتات کو قیام کی حالت دی، جمادات کو قاعدے کی حالت دی، حیوانات کو رکوع کی حالت دی، اور رینگنے والے جانوروں کو سجدے کی حالت دی. سب کو ایک ایک حالت عطا فرمائی اللہ نے. لیکن انسان کو، مسلمان کو، مومن کو نماز جیسی عبادت دے کر نماز ایک جامع عبادت دے دیا، ایسی عبادت جس میں جامعیت ہے. یہاں کوئی ایک حالت نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ چاروں حالتیں دے دیا نماز دے کر، کہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے. تو یہ جامع عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی شکل میں امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے. ہم کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں. خاشعین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت کرنے والے بندے. اللہ سے خشیت کرنے والے بندے کون بندے ہیں؟ اللہ سے خشیت کرنے والے جن پر نماز گراں نہیں ہوتی، جن پر نماز بوجھ نہیں ہوتی. آخر گراں کیوں نہیں ہوتی نماز؟ آخر ان پر نماز بوجھ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خشوع اور خضوع والے ہوتے ہیں، وہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر اپنے خیالات کو نہیں لے جاتے، اللہ رب العزت کی طرف کامل توجہ کر کے رہتے ہیں. تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے، اس حالت پر اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، اور جو تجلیات الہیہ کے مشاہدے میں مستغرق ہو جائیں تو پھر بھلا بتائیے ان کے لیے نماز کیسے شاق گزرے گی، ان کے لیے نماز کیسے بوجھ بن سکتی ہے، ان کے لیے نماز کیسے گراں گزر سکتی ہے. ارے ان کے لیے تو نماز اللہ رب العزت سے ملنے کا ایک واسطہ اور وسیلہ بن جاتی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلووں کا مشاہدہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتے ہیں. اور جب بات آگے بڑھتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں رہنے کی قید نہیں رہتی، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہر لمحہ ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جدھر دیکھو اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ کی کیفیت ہو جاتی ہے. جدھر وہ دیکھتے ہیں بس اللہ کے تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا